الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں کیا تھا اور درود شریف نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ میری کاسٹ منگریو ہے۔ میرا سلسلہ نسب سندھ کے مشہور اور کامل ولی اللہ حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، کیونکہ منگریا کاسٹ کی شروعات ہی حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابو کسان تھے، پھر آخری عمر میں میرے ابو بکریاں چراتے تھے۔ میں بھی بچپن میں اپنے والد کی بکریاں چراتا تھا، لیکن بچپن سے ہی میرے دل میں اللہ کا قرب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کی طلب اور تڑپ تھی، اور درود شریف کی محبت تھی۔ یہ درود شریف کی محبت ہی تھی جس نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ، درود شریف کے صدقے مجھے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، دین و دنیا کی دولت بھی ملی۔ میں اکیلا نکلا تھا پیغام درود لے کر، اللہ کریم کے کرم سے میرے ساتھ لوگ جڑتے گئے اور ایک قافلہ سا بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں دنیا میں خادم درود احمد منظور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ کرم ہے رب کریم کا، مجھے درود پاک سکھا دیا، اور یہ عطا ہے میرے آقا کی، مجھے خادم درود بنا دیا۔ 2015 سے مجھ پر درود پاک کے صدقے انعامات الہی کی بارشیں برسنا شروع ہوئیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر جاری رہے گا، اور قبر اور حشر میں بھی جاری رہے گا۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، مانگنے سے پہلے، سوچنے سے بھی پہلے۔ میری حیثیت، میری اوقات کچھ بھی نہیں، نہ میں کچھ تھا، نہ میں کچھ ہوں، نہ ہی میں خود کو کچھ سمجھتا ہوں۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ چاہتیں، یہ محبتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ عنایتیں، یہ کرم، یہ عطائیں جو مجھ ناچیز پر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، یہ سب درود پاک کی وجہ سے ہیں۔ میں درود شریف پڑھنے اور پڑھانے کے عظیم کام پر لگایا گیا ہوں۔ یقیناً یہ رب کریم کا کرم ہے، میرے پاس اللہ کے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور پھر کرم تو کرم ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ احمد منظور بھائی، آپ کو درود شریف سے ایسا کیا ملا کہ آپ درود شریف پڑھنے اور پڑھانے لگ گئے؟ تو سنو میرے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کی برکت سے مجھ ناچیز پر جتنے کرم ہوئے ہیں، اتنی تو میری اوقات بھی نہیں۔ درود پاک کے صدقے رب کریم نے لاتعداد بے شمار انعامات عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ پہلی بار ربیع الاول میں چند سال پہلے مجھ گناہگار کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور بہت سے صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ایک مرتبہ تو خواب میں کرم کی انتہا ہی ہو گئی۔ میں خواب میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرائے انور سے باہر کب تشریف فرما ہوں گے۔ اس وقت میں خواب میں اپنی امی کے ساتھ کھڑا تھا اور ہزاروں لوگ بھی موجود تھے۔ اس رات جب میں نیند سے اٹھا تو میں بہت رویا، یہ سوچ کر کہ کہاں دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور کہاں میں۔ لوگ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کا ٹائم پوچھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ مجھے غلامی کا خاص شرف بخشا گیا۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں
مجھے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سب میں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ میرے گھر والوں نے، میری درود کی ٹیم میں شامل لوگوں نے کئی مرتبہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں دیکھا اور پیغامات ملے مجھے، اور ایک اللہ کے ولی نے جو صاحب نظر ہیں اس نے مجھے بتایا کہ آپ جو درود پاک کا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور یقیناً یہ کام ایسے نہیں چلتے، یہ درود پاک کی خدمت کے کام ایسے نہیں چلتے، یقیناً کوئی ہاتھ پیچھے ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جو یہ کام چلانے میں مدد فرماتی ہے، ورنہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بکریاں چرانے والا اور پھر درود شریف کی 8 کتابوں کا مصنف، اور یہ درود شریف کی 8 کتابیں میں نے صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں لکھی بھی ہیں اور چھپوائی بھی ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں۔ یہ واقعہ بتانے کے مقصد میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا درود شریف پر یقین پختہ ہو جائے۔ میرا بتانے کا کوئی اپنا شہرت کا مقصد نہیں ہے۔ میں اپنی کتاب اس سال رمضان المبارک سے پہلے میں اپنی کتاب خزینہ رحمت لکھ رہا تھا ان دنوں، اور ان دنوں میری طبیعت بھی کافی خراب تھی، تو اس وجہ سے میرا جو درود تاج کی روٹین تھی ڈیلی پڑھنے کی، الحمدللہ میں قرأت میں پڑھتا ہوں صبح شام یا پھر ہر نماز کے بعد، لیکن طبیعت کی خرابی ہونے کی وجہ سے اور کچھ اپنی سستی کی وجہ سے ان دنوں میں درود شریف تاج نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ تو ایک دن میں خزینہ درود کتاب لکھ رہا تھا، تو میرے گروپ میں موجود ایک اسلامی بہن جو صاحب نظر ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں ابھی درود شریف کی کتاب خزینہ رحمت لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی جاگتی آنکھوں سے ابھی دیکھا کہ آپ درود شریف کا کتاب لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ کے ایک خوبصورت کرسی پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آپ کریم فرماتے ہیں کہ احمد درود تاج کافی دن ہوئے ہیں تم نے درود تاج نہیں سنایا، آج درود تاج سنائیں، وہ بھی قرأت میں۔ یہ سن کر میں حیران بھی رہا اور مجھے خوشی بھی ہوئی، اور یہ راز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں درود شریف تاج پڑھتا ہوں، اور کچھ دنوں سے نہیں پڑھ رہا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، خاص کر ان کو جو درود شریف پڑھتے ہیں، جن کا درود ڈیلی جاتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو میرے آقا ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ان کے حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ تو درود شریف کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ درود شریف پڑھنے والوں کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہماری جان پہچان دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہو۔ لہٰذا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں درود شریف